کون سی چیز ہے جو آپ کو سب سے زیادہ اللہ یاد دلاتی ہے؟ وہ عبادت ہے دعا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ آج دعاؤں میں زیادہ زور نہیں ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے بھائی. کچھ نہ کچھ وقت نکال کے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کریں. آج ہم لوگوں نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہیں. جب انسان اللہ کے سامنے دعا مانگتا ہے وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے. اگر توجہ سے دعا مانگے، دعا ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ اور بندے کا جتنا مضبوط کنیکشن بناتی ہے، اتنا کنیکشن دنیا کی کوئی اور عبادت نہیں بناتا. ہمیں شیطان برغلاتا ہے کہ اس سے مل کیا رہا ہے تمہیں، نظر تو کچھ بھی نہیں آتا، ملتا تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے. وہ بندے اور اللہ کے تعلق کو مضبوط نہیں ہونے دیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس کی زیادہ فکر نہیں ہوتی کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. مجھے زیادہ فکر اس کی ہوتی ہے کہ دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے، اس کا مطلب قبول ہو رہی ہیں. فوکس تو اس کو کرو کہ دعا مانگ رہے ہیں کہ نہیں مانگ رہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس احکم الحاکمین کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہوں اور وہ خالی ہاتھ واپس کرتا ہو؟ تو آج دعاؤں میں جان ختم ہو گئی، دعائیں مانگنا چھوڑ دی. یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، رمضان اور دعا کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا. جب انسان اللہ کے لیے کوئی عبادت کرتا ہے، کوئی قربانی دیتا ہے، اللہ کا نام قرآن میں ہے شکور، قدردان. شکور کسے کہتے ہیں؟ قدردان. آپ تھوڑا کرو وہ اس کی قدر بہت زیادہ کرے. کچھ لوگ ناقدرے ہوتے ہیں نا، آپ کچھ بھی کر لیں ان کے لیے کہتے ہیں نا ناقدرہ ہے، میری بات کو ویلیو ہی نہیں دیتا، میرے احسان کو ویلیو ہی نہیں دیتا. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ افطار کے وقت دعا کرنی چاہیے. کیوں؟ آپ نے سارا دن اللہ کے لیے ایک قربانی دی ہے. یہ بڑی بات ہے. آپ کی نظر میں شاید اس کی ویلیو نہ ہو، اللہ کی نظر میں اس کی بڑی ویلیو ہے کہ میرا بندہ نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور اس نے سارا دن میرے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا. کیا کر رہے ہیں؟ آہی مکھی تنگ کر رہی ہے، لیکن اتنا ایسے نہ پکڑیں کہ مکھی سے زیادہ آپ تنگ کرنا شروع کر دیں. بس بھاگ گئی، نام ہی کافی ہے. تو کیا بات چل رہی تھی یار؟ دعا کی تو چل رہی تھی. یہ یہاں ہاں افطار کی بات کر رہا تھا. تو ہم اس کو شاید ہلکا سمجھتے ہوں، لیکن اللہ کی نظر میں یہ ہلکا عمل نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، مجھے مانتے ہیں. اگر اللہ کو نہ مانتے ہوتے تو کوئی کسی کے کہنے پر کھانا پینا، آج کل تو لوگ ڈاکٹروں کے کہنے پہ نہیں چھوڑ رہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو نقصان دے گا کھانا پینا، آپ ڈائٹنگ کرو، مت کھاؤ، پھر بھی کھا رہے ہیں لوگ کہ مر جائیں لیکن کھانا نہ چھوڑیں. یہ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ پورے رمضان میں ہم سے کھانا پینا چھڑوا دیتے ہیں، توفیق دے دیتے ہیں. تو میرے اور آپ کے دل میں شاید قدر نہ ہو، لیکن اللہ تو قدردان ہے، وہ اس عمل کی بہت زیادہ قدر کرتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. تضرع کا وقت ہے، عاجزی کا وقت ہے، تو دعائیں خوب کثرت سے کیا کریں. دعاؤں میں عاجزی، گڑ گڑانا، لجاجت کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا رو کے مانگو، اور رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لو، صورت بنا لو رونے جیسی. ارے نبی نے ہمیں، کیونکہ اللہ کے سفیر ہیں نا، اللہ کا پیغام لے کر آئے، ہر چیز میں ہمیں گائیڈ کر دیا ہے. غیر مسلم کے پاس نہ مانگنے کا طریقہ ہے، کس سے مانگنا ہے یہ بھی نہیں پتا، کیا مانگنا ہے یہ بھی نہیں پتا. کبھی ادھر جا کے مانگ رہا ہے، کبھی ادھر جا کے مانگ رہا ہے، یہ بھی نہیں پتا مانگنا کس سے، کیسے مانگنا ہے. کوئی یوں مانگ رہا ہے، کوئی کسی اور اسٹائل سے مانگ رہا ہے، یہ بھی نہیں پتا. کون سے ٹائم پہ مانگنا ہے جس میں قبولیت کا امکان زیادہ ہے، یہ بھی نہیں پتا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا مانگنا کیا ہے، یہ بھی بتایا کس ٹائم پہ مانگنے کی فضیلت
زیادہ ہے. اور یہ بھی بتایا مانگنا کیسے ہے، دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، ظاہر کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. تو سب سے زیادہ دیکھو، اللہ سے محبت ایک دفعہ دل میں تھوڑی سی چنگاری پیدا ہو گئی نا، تھوڑا سا تعلق اللہ سے کنیکشن بحال ہو گیا، اس کا دنیا میں سب سے پہلا فائدہ ملتا ہے سکون. اس کا جو دنیا میں سب سے فوراً کیش فائدہ ملتا ہے نا، کیش، وہ کیا ملتا ہے؟ آدمی اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ یار میں نے اپنے آپ کو کس کے حوالے کر دیا؟ اللہ. سب سے پہلا فائدہ یہ کہ بالکل ایسے جیسے ڈاکوؤں کا خطرہ ہو چاروں طرف سے، اور آپ نے دیکھا جی پولیس کی 3-4 موبائلیں ہمارے گھر کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی، آدمی لوگ سکون میں آ جاتے ہیں، یار کم از کم یہاں پر موبائل سنیچنگ نہیں ہوگی، سکون سے سو جاؤ. تو جب انسان اللہ سے مانگتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مانگنے میں کوئی شرطیں نہیں لگائی، یہ بڑی زبردست بات ہے. کوئی شرطیں نہ کہ یہ والے قوائف پورے کرو گے تو پھر مجھ سے مانگو، ورنہ تمہیں مانگنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی چرسی ہے تو جب تک چرس نہیں چھوڑے گا مجھ سے مانگ نہیں سکتا. کوئی بے نمازی ہے تو جب تک نمازی نہیں بنے گا مجھ سے مانگ نہیں سکتا. اللہ کہتے ہیں مجھ سے یہی مانگ لو، یہی مانگ لو، اللہ میں بے نمازی ہوں، مجھے کیا بنا دے؟ نمازی بنا دے. جو چیز نہیں ہے وہی مانگو اللہ تعالیٰ سے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، قرآن کہتا ہے، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا. اور کمال کی بات یہ ہے، پہلے مجھے اس آیت کی تفسیر سمجھ میں نہیں آتی تھی. اللہ کہتے ہیں مانگو میں تمہیں دوں گا، نہیں مانگو گے ایسے متکبرین کے لیے میں نے جہنم کی آگ رکھی ہے بھائی. یہ سمجھ سے بالاتر. میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھ سے قرضہ مانگو، آپ کہتے ہیں شکریہ جی آپ نے آفر کی، ضرورت ہوئی تو مانگیں گے، نہیں تو ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. میں کہہ رہا ہوں اگر نہیں آئے نا مانگنے کے لیے، پھر دیکھو میں غنڈے بھیجوں گا، پٹ لگواؤں گا. آپ کہو گے یہ کون سا طریقہ ہے بھائی، یہ مجھ پر احسان کر رہے ہو یا گن پوائنٹ، یہ زبردستی کروا رہے ہو کام؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ کہو گے یہ کون سا احسان کا طریقہ ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری دعوت پہ آئیے گا، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہوگی، آپ کہیں گے تھینک یو، بہت شکریہ آپ نے یاد کیا. پھر میں کہتا ہوں اگر نہیں آئے نا گنڈے بھیج کے میں اٹھواؤں گا. آپ کہو گے یہ زیادہ ہو گئی ہے، یہ کیا ہو گئی ہے، یہ دعوت نہیں ہے، یہ تو ایک طرح کا جرمانہ ہے میرے اوپر لگا دیا تم نے. میں آپ سے کہتا ہوں بھائی میں علاقے کا ناظم ہوں، میں علاقے میں یہ تھانے کا میں ڈی ایس پی ہوں، کوئی مسئلہ ہو میرے پاس آنا. آپ کہیں گے سر آپ کا بہت شکریہ، آپ کا ٹرانسفر ہوتے ہی آپ نے سب سے پہلے مجھے یاد کی ہے، کوئی بھی ضرورت ہوگی آپ کو بتاؤں گا. آگے سے تڑی لگا دی. اگر تمہیں کوئی ضرورت پڑی اور نہیں بتایا ہے بھائی، سب سے پہلے لاکر میں تمہیں ڈالوں گا. تو آپ کہیں گے سر یہ آپ مجھے عزت دے رہے ہیں، یہ میری توہین کر رہے ہیں. تعجب کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ تو یہی انداز اختیار کر رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، نہیں مانگا تو ایسے لوگ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. یہ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ یہ تو عجیب سی بات ہے نا کہ مانگو، نہیں مانگا تو میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں. اصل بات یہ ہے کہ علاقے میں ایس ایچ او آیا، کوئی محلے کا دادا آیا، وہ آپ سے کہتا ہے کوئی پرابلم ہو بتانا، آپ کہتے ہیں بڑی نوازش آپ کی، پھر بھی آپ اس کو پرابلم نہیں بتاتے، وہ غصہ نہیں آتا، اس کو غصہ نہیں آتا، اس لیے کہ وہ مخلوق ہے، وہ عاجز ہے. اسے پتا ہے کہ بعض دفعہ بندے کو کام پڑتا ہی نہیں ہے، بعض دفعہ پڑتا ہے تو اس کے کوئی دوسرے تعلقات ہوتے ہیں، بعض دفعہ کام پڑتا ہے لیکن وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ کام وہ ایسا ہی رہے معاملہ. لیکن اللہ کے ہاں یہ تینوں آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ اللہ تو نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تجھ سے مانگوں، لیکن میری کوئی ایسی ضرورت ہی نہیں جو میں مانگوں تجھ سے، یہ کہہ سکتے ہو کیا ہے بھائی؟ اس کا مطلب تم اللہ سے مستغنی ہو گئے. اللہ کے دیے بغیر بھی تمہیں دائیں بائیں سے تمہارے کھانچے کھلے ہوئے، جو اگر کھلے ہوئے ہیں تو وہ کھانچے کس کے اختیار میں ہیں؟ وہ تو اللہ کے ہاتھ میں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ مجھے اس لیے مانگنے کی ضرورت نہیں کہ میرے تو سارے مسائل حل ہو رہے ہیں، میں صبح میری جاب لگی ہوئی ہے، میری تنخواہ ہے، ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہوں،
میری سیلری گھر آ جاتی ہے، مہنگائی بھی نہیں ہے، پیٹرول بھی نئی حکومت نے سستا کر دیا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کہے گا اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے بالفرض، اور وہ تو پاکستان میں ہو اور مسئلہ نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ تو پھر اس کا مطلب ہے آپ سو رہے ہیں، آپ کی کوئی کھائے گا اور آنکھ کھل جائے گی آپ کی۔ تو آپ کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ان اسباب کو دیکھ رہے ہو، اس کا مطلب آپ سمجھتے ہو کہ ہوتا اسباب سے ہے، اللہ سے نہیں ہوتا۔ بھئی اللہ تو جب چاہے ان اسباب کو فیل کر دے۔ آپ اپنے آپ کو خدا سے مستغنی سمجھ رہے ہو، آپ سمجھ رہے ہو مجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے، اس پر اللہ عذاب دے گا کہ تو اپنے آپ کو یہ سمجھ کیسے بیٹھا کہ تجھے ضرورت نہیں ہے میری۔ یہ ایسے محلے کا کوئی دادا آیا اور سارے کام اس کے ہاتھ میں ہیں، اس نے آپ سے بولا کوئی تنگ کرے تو مجھے بتانا، اور اسے پتا ہے کوئی نہ کوئی تنگ کر رہا ہے اس کو، آپ پھر بھی نہیں بتا رہے۔ وہ بلائے گا، بولے گا بھائی آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ آپ کہتے ہیں بھائی کوئی مجھے تنگ کر رہا ہے تو میں برداشت کر رہا ہوں، اس لیے نہیں بتا رہا، اس پہ غصہ نہیں آئے گا اس کو۔ لیکن اگر آپ نے اس سے کہا کوئی مجھے تنگ کر رہا ہے، میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا کہ مجھے پتا ہے کہ میرے جاننے والے ہیں، وہ مجھے بچا لیں گے، اس دادے کو غصہ آئے گا کہ میرے علاوہ کون اس محلے کا دادا ہے بھائی، آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو اللہ کے سامنے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ یہ پریشانی ہے مجھے تنگ کر ہی نہیں رہی ہے، مجھے کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہم انسان ہیں، مخلوق ہیں، اللہ کے ہاتھ میں سارے اسباب ہے، وہ جب پریشان کرنے پر آئے گا، وہ مصیبتیں دینے پر آئے، ہم میں سے کسی میں دم نہیں ہے کہ ان مصیبتوں کو اس کی توفیق کے بغیر برداشت کر لیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بھی ممکن نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی وہ مصیبتیں ہم سے دور کر دے۔ کتنی بڑی وعید ہے دعا نہ مانگنے پر۔ اور جو لوگ دعا نہیں مانگتے، حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دعا سے مستغنی سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے ضرورت کیا ہے۔ میں ایک چٹکلا سناتا ہوں نا ایسے موقع پہ، ایک آدمی اپنا گدھا بیچنے جا رہا تھا بازار میں، کسی نے پوچھا کیا کر رہا ہے، اس نے کہا کہ یہ گدھا میں جاؤں گا مارکیٹ میں لاکھوں کا بکے گا۔ کسی نے کہا کہ انشاءاللہ کہہ دے کہ اگر اللہ نے چاہا۔ اس نے کہا انشاءاللہ، یعنی اللہ نے چاہا کہنے کی کیا ضرورت ہے، گدھا میرے ہاتھ میں، نسل اس کی اچھی ہے، مارکیٹ میں گدھے کی مانگ بھی ہے، گدھے مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں شارٹ۔ اگر وہ ہماری مارکیٹوں میں آتا، اسمبلیوں میں آتا، پتہ چلتا ہے یہاں مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہے، ہول سیل کے حساب سے ہمارے یہاں۔ تو اب اسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بول دے اگر اللہ نے چاہا، کہ اللہ نے چاہا کہ سب کچھ صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے، مارکیٹ میں گدھوں کی ویلیو بھی ہے اور انتظار میں بھی ہیں لوگ، تو منہ مانگی قیمت پہ بکے گا۔ اچانک کوئی مارکیٹ میں جب پہنچا، ڈاکو آیا، گدھا چھین کے لے گیا، یا اس گدھے کو بیماری ہوئی مر گیا، اب یہ خالی ہاتھ آ رہا ہے۔ اسی بندے سے رابطہ ہوا، اس سے پوچھا ہاں بھائی کیا ہوا؟ کہہ رہے انشاءاللہ میں گدھا لے کے جا رہا تھا، انشاءاللہ کوئی ڈاکو آیا، انشاءاللہ اس نے چاقو نکالا، اور انشاءاللہ وہ گدھا مجھ سے چھین کے لے گئے۔ اب بات بات پہ کیا لگا رہے ہیں؟ انشاءاللہ۔ اس نے کہا کمبخت جب لگانا تھا تو اس وقت تو لگایا نہیں انشاءاللہ، اور اب لگا رہے ہیں۔ تو ہم پر جب مصیبت پڑتی ہے پھر ہم کہتے ہیں یار اللہ کہاں ہے؟ تو بھئی یہ تو مصیبت سے پہلے اللہ کو پکارو۔ جو اللہ کو نہیں پکارتا یہ اس کی علامت ہے کہ اس کی نظر اسباب پر ہے، اللہ پر نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے یہ جیسے کافر اسباب کو دیکھتا ہے نا، وہ تو کہتا ہے خدا کیا کر رہا ہے، گاڑی کے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھو تو گاڑی چلتی ہے، بریک پہ پاؤں رکھو تو رکتی ہے، تو اللہ کہاں ہے؟ تو اللہ کو اگر نہیں کوئی پکارتا تو اللہ اس کا مطلب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو میری ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ بات بات پہ اللہ سے دعا مانگا کرو۔ پیغمبروں کی کتنی دعائیں اللہ نے قرآن میں نقل کی ہیں، بات بات پہ دعائیں مانگتے تھے، بات بات پہ دعائیں یاد کریں۔ دعائیں ایک کتاب آتی ہے مناجات مقبولہ، یہ نام نوٹ کر لیں، کیا نام ہے اس کا؟ مناجات مقبولہ۔ ہر کتاب ہر لائبریری سے مل جائے گی، یہ جتنے بھی کتب خانے ہوتے ہیں نا،
مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے قرآن اور حدیث کی دعاؤں کو جمع کر کے ایک چھوٹی سی کتاب میں لکھ لیا ہے، ایک چھوٹی سی کتابچے میں جمع کر لیا ہے قرآن کی دعائیں اور حدیث میں جو دعائیں، بہت جاندار دعائیں ہیں وہ۔ اچھا، دعا ایسی چیز ہے کہ جب جن الفاظ سے انسان مانگ رہا ہوتا ہے نا، وہ الفاظ بھی اس کے دل پہ اثر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑا شاندار کام یہ کیا کہ اب چونکہ دعائیں تو بہت زیادہ ہیں، ساری دعائیں قرآن اور حدیث کی آپ پڑھیں گے تو ایک ہی اتنی لمبی ہو جائے گی پھر، تو انہوں نے اس کو 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ سمجھتے ہیں؟ ہفتے کے دن، اتوار کے دن، یہ یعنی 7 منزلیں بنا دی ہیں اس کی۔ اس کا ترجمہ بھی ملتا ہے، یعنی وہ دعائیں عربی میں اور نیچے اس کا ترجمہ۔ آپ بیشک عربی نہ پڑھے، ترجمہ پڑھ لیں، وہ روزانہ کا معمول بنائیں۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کو قرآن و سنت کی دعائیں یاد ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ویسی جاندار دعائیں، ایسی جاندار، ان دعاؤں میں آپ کو لطف آنا شروع ہو جائے گا، چسکا لگ جائے گا۔ کیسی کیسی دعائیں، دیکھو ایک پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہم قسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک، اے اللہ ہمیں اتنا اپنا خوف دے دے، ہمارے دل میں اپنا اتنا خوف ڈال دے کہ وہ خوف ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان آڑ بن جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زیادہ خوف نہیں چاہیے، زیادہ خوف پیدا ہو گیا تو زندگی کا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ جب آپ کے دل میں کسی چیز کا خوف مسلط ہو جاتا ہے تو لذتوں سے محروم ہو جاتے ہو آپ۔ دیکھو بچوں کے دلوں میں امتحان کا خوف ہوتا ہے نا، نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں۔ کراچی میں تو ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، کوئی خوف ووف نہیں ہوتا۔ پنجاب میں دیکھا ہے ہم نے، بچوں کے پیپر ہونے والے، ایگزام ہونے والا، ایک دماغ پہ مسلط کر لیتے ہیں۔ زیادہ مسلط کریں گے تو پھر پڑھائی بھی نہیں ہوتی ان سے، ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں۔ کراچی میں اللہ کا فضل ہے، یہ ٹینشن، کراچی میں جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں اب تک کی رپورٹ کے مطابق، انہوں نے یہ بڑا فائدہ پورے سندھ میں الحمدللہ، یہ سندھ گورنمنٹ جب جتنی بھی رہی ہے اب تک، چاہے کسی کی بھی ہو، تو یہ الحمدللہ انہوں نے فیسلٹی دی ہے کہ کراچی کی عوام کو پڑھائی لکھائی سے الحمدللہ بالکل فارغ کر دی۔ لڑکوں میں پڑھنے کا رواج ہے ہی نہیں۔ کچھ دن پہلے میں آ رہا تھا سفر پہ، تو کراچی کا ایک لڑکا وہاں پڑھنے گیا ہوا تھا، اسلام آباد، ایبٹ آباد میں شاید کیڈٹ کالج، بال کیڈٹ کالج میں پڑھ رہا تھا۔ تو میں نے کہا کراچی میں، نارتھ کراچی میں کہیں رہتا تھا یا نازم آباد میں، وہاں گیا ہوا۔ اس نے کہا بھائی ہمارے ابا اماں نے اچھا فیصلہ کیا، مجھے وہاں ایڈمیشن کرا دیا، میں پڑھ لیتا ہوں، چھٹیوں میں گھر آ جاتا ہوں۔ تو وہ بتا رہا تھا کہ یہ کراچی میں، وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ ہم حیران ہوتے ہیں کراچی میں جان تو وہاں کوئی ہے ہی نہیں، پڑھائی لکھائی کی بات ہی نہیں۔ کہہ رہے یہاں آؤ تو ہر آدمی، میں نے دیکھا ہے پنجاب میں ہر بچہ پڑھائی کی بات کر رہا ہے، سب پڑھائی میں آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ بزنس میں آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں آؤ تو پڑھے ہوئے، کراچی میں الحمدللہ پڑھے ہوئے لڑکے پوری پوری رات کرکٹ کھیل رہے ہیں، اور ہم نے بھی بیان کر کے اپریشیٹ کر دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں تھپا لگی اب تو اور کھیلو۔ ہم نے تو اس لیے خوشی کا اظہار کیا تھا کہ چلو روزہ تو رکھ رہے ہیں نا، یہ مطلب تھوڑی تھا کہ کچھ بھی نہیں کرو۔ یہاں الحمدللہ یہ سہولت ہے کہ یہاں آپ پڑھنے کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں کراچی، اور پڑھے بغیر آپ کو ڈگریاں مل جاتی ہیں۔ وہ الگ بات ہے، اپنا بھی بیڑا غرق اور قوم کا بھی بیڑا غرق ہوتا ہے، نہ خود کچھ آتا ہے، نہ ترقی تھوڑی کر سکتا ہے آدمی فالتو ڈگریاں لے کے، وہ پکڑا جاتا ہے کہیں نہ کہیں۔ ہمارے مشہور ڈاکٹر تھے، جو بڑے اچھے ڈاکٹر تھے، کیا ہیں ڈاکٹر، جب ان کی جعلی ڈگریاں پکڑی گئیں، لوگوں نے کہا یار ڈگری کو چھوڑو، بندہ میں قابلیت ہے، تو وہ تھوڑے دنوں میں قابلیت کبھی ایسی کی تیسی ہو گئی۔ جو اندر سے ہوتا ہے نا تھوڑے دنوں میں آدمی وہ آ جاتا ہے، آپ چھپا نہیں سکتے زیادہ عرصہ۔ تو جعلی ڈگریاں جعلی ہی ہوتی ہیں، پکڑا جاتا ہے آدمی۔ موسیقی کے رسیالے ہوتے ہیں نا، موسیقی سننے کے عادی لوگ ہوتے ہیں، لوگ مولویوں پہ اور دیندار لوگوں پہ کہتے ہیں یار یہ میوزک نہیں سنتے، ان کو سکون کیسے ملتا ہے، کیسی بورنگ لائف ہے۔ میں نے بہت دفعہ ایک واقعہ سنا ہے، ہماری ایک کزن تھی، اب ہماری کزنیں بھی بیان سن رہی ہوتی ہیں، بہت پرانا واقعہ ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو تھوڑا سا ان کا لائف اسٹائل ذرا لگژری تھا، تھوڑا سا ماڈرن قسم کے، تو ہمارے گھر میں آئی تو میری جو ہمارے گھر کی خواتین ہیں ان سے کہہ رہی کیسا بورنگ تم لوگ کی زندگی ہے، ایکچولی کیسی بورنگ زندگی، نہ کوئی مووی دیکھ رہا ہے یہاں پہ، نہ کوئی میوزک چل رہا ہے، وہ آرام سے ہمارا تو جوائنٹ فیملی تھی پہلے، بہت پرانی بات ہے۔
تو والد صاحب گھر میں آتے تھے, سب بہن بھائی اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے, اور سب شادی, زیادہ تر ہم بھائی ہمارے شادی شدہ تھے, تو سب پردہ بھی کرتی تھی بھابیاں, تو بس صبح اٹھے, نماز پڑھی, اسکول چلے گئے یا اپنے جو بھی کام, یعنی کوئی انٹرٹینمنٹ کی جو کوئی گھروں میں جیسے چیزیں ہوتی ہیں نا, ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں, صحیح ہے نا, یا فلمیں دیکھ رہے ہیں, ڈرامے دیکھ رہے ہیں, یہ سب چیزیں نہیں تھی. شادی بھی ابھی کوئی ڈانس ناچ گانا, بھائی شادی بھی ایسے ہی آرام سے. میری شادی ایسے ہوئی تھی کہ مجھے رشتہ آیا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی, اوکے کر دیا. تو وہ لوگ پنڈی میں تھے, تو جب اوکے کر دیا تو پنڈی میں تھے, ٹھیک ہے نا, تو اب شادی کیسے ہوگی, ٹھیک ہے نا, وہ تو پنڈی میں تھے تو شادی کیسے ہوگی. تو اتنا تکلف تو کرنا پڑا کہ مجھے پنڈی جانا. تو میری والدہ چلے گئی پنڈی میرے ساتھ, اور میرے بھائی بھاولپور میں تھے, بھائی اور بھابھی وہ بھاولپور سے ہی پہنچ گئے وہاں پہ. میں والدہ کے ساتھ پنڈی پہنچ گیا. وہیں مسجد میں کسی مولانا صاحب نے نکاح پڑھایا, ہم جہاز سے واپس آ گئے کراچی. میں, میری والدہ اور ہماری اہلیہ واپس آ گئے. یہ ہو گئی شادی ہماری. کوئی پٹاخہ بھی جو شبرات کا ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں پھوٹا. اچھا, جب شادی ہو گئے واپس آ گئے, تو میں جمعرات کو بیان کیا کرتا تھا اپنی مسجد میں. تو وہ جمعرات کو میں پھر ناغا ہو گیا, کیونکہ میں شادی میں, اپنی شادی میں گیا ہوا تھا. میں, میرے کئی بیانات ناغے اپنی شادی کی وجہ سے ہوئے ہیں. لوگوں کے تو ناغے ہوتے ہیں نا, آج حضرت صاحب فلاں کی شادی میں گئے ہوئے ہیں. ہمارے جو ناغے ہوتے ہیں وہ اپنی شادی میں گیا ہوا ہوتا ہوں میں. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے. تو میں اس دفعہ بھی اپنی شادی میں گیا ہوا تھا. تو وہ میری پہلی شادی تھی. تو میں جب واپس آیا ہوں, تو اب کچھ لوگوں نے پوچھا مفتی صاحب کل آپ تھے نہیں جمعرات میں, ہم آئے بیان تھے نہیں. میں نے کہا میری شادی تھی. تو کہہ رہے پرسوں تو آپ ادھر ہی گھوم رہے تھے. یہ کیا ہو گیا, پرسوں تو آپ ادھر ہی گھوم رہے تھے. تو میں نے کہا کیا, کہاں گھومتا پھر میں, آپ بتاؤ. جس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے اس کو کہاں گھومنا چاہیے, کیا کرے یار. کہہ رہے کچھ بھی نہیں یار, تو بس ایسے ہی گئے ہو گئی ہماری. تو اب بتاؤ کوئی انٹرٹینمنٹ لائف میں کچھ ہوا, کچھ بھی نہیں یار. یہ کس قسم کی شادی ہے یار. لیکن اس قسم کی شادی کئی دفعہ ہو سکتی ہے. حقیقت بتا دوں آپ کو میں, یہ جو انٹرٹینمنٹ ہے نا, یہ ان لوگوں کو مہیا نہیں ہے جو اس قسم کی شادی نہیں کرتے. ایک دفعہ میں تو دھوم دھڑکا, پٹاخے, دولے آ رہے ہیں جناب, اس کے گلے میں ہار ڈالے جا رہے ہیں اور لفافے آ رہے ہیں اس کے, سارا ولیمے کا خرچہ ہم نے. پھر میں نے ولیمہ کیا, وہ بھی سادگی سے کیا. ولیمے میں ہم نے لفافوں پر پہلے پابندی لگا دی, کسی کو لفافہ لانے کی اجازت نہیں, اپنے خرچے پہ کریں گے ہم جو بھی ہوگا. وہ سادگی سے کیا, وہ بھی کوئی زیادہ دھوم دھڑکا نہیں تھا. تو وہ ولیمہ آپ ہال میں بھی کر سکتے ہو, غلط نہیں. اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تو آپ ذرا اچھے طریقے سے کر لو. تو اب کیا ہوا کہ جب لوگ آئے ہیں تو وہ بھی حیران ہو رہے ہیں, یار یہ کس قسم کا حساب کتاب چل رہا ہے. تو لفافوں پر بھی ہم نے پابندی لگا دی, کوئی لفافہ لانے کی. اچھا پابندی لگاؤ تو کوئی بھی الحمدللہ لے کے بھی نہیں آیا. یعنی اس کا مطلب لوگوں کے ذہن میں پہلے سے ہوتا ہے کہ یار یہ جان چھوڑاؤ لفافوں سے. تو ولیمہ میں دولہا ولیمے کے سارے پیسے کیا کر لیتا ہے, لفافوں میں ریکور ہو جاتے ہیں. تو اس پہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ مولویوں کی شادی دیکھو کتنی سادہ سے, 1 5 روپے بھی نہیں ملے, نہ کوئی پٹاخہ پھوٹا, نہ کوئی فائرنگ ہوئی, نہ کوئی ہلا گلا ہوا. تو ان کی زندگی میں انٹرٹینمنٹ بالکل بھی نہیں ہے. تو کسی مولوی کے پاس بیٹھو, تمہیں بتائے گا بھائی سادگی میں جو فائدے ہیں وہ ان عیاشیوں میں نہیں ہے. تو جب آپ ایک شادی اس طرح سے کرو گے تو بس ایک ہی ہوگی, وہ اب دوبارہ ختم, کیونکہ اس میں اتنا برباد ہو گئے تھے نا اس میں. اور وہ 2 3 دن کی انٹرٹینمنٹ ہے, دھوم دھڑکا ہو گیا. اس میں پھر جو آگے مسائل ہوتے ہیں, پنجاب میں تو بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے. وہ کزنیں آپس میں ناچ رہے ہیں, ڈانس کر رہی ہیں, لڑکیاں بھی لڑکے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھو لوگ کہتے ہیں اس میں ہے کیا, کوئی خدا نخواستہ ہم کوئی غلط نیت سے تو نہیں دیکھ رہے. دیکھو ان چیزوں کے سائیڈ افیکٹ فوری نہیں ہوتے. میں نہیں کہہ رہا کہ جو ایسے مس گیدرنگ میں ڈانس ہوا ہے تو کوئی کسی نے جا کے کسی لڑکی کو پکڑ لیا وہاں جا کے, نہ کوئی غلط کر رہا ہے اس کے ساتھ, کچھ بھی نہیں ہوتا. حیا آہستہ آہستہ ختم. حیا ختم ہونے سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے, یہ جو آپ کی نئی جنریشن ہے نا, یہ اپنے بڑوں سے بدتمیز بن جاتی ہے. کیونکہ حیا آپ کو روکتی ہے باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے سے, ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے سے, بہن کو روکتی ہے بھائی کے سامنے تھوڑا سا ریزرو رہ کے رہے, وہ تمیز سے بات. لیکن جس بہن نے بھائی کے سامنے ڈانس کر لیا, اب آپ اس سے یہ امیدیں نہ لگاؤ کہ وہ بھائی کو رسپیکٹ دے گی, بھائی جان آپ کائنڈلی آئیے بیٹھیے. نہ وہ جب ڈانس کر لیا اس نے تو بھائی وہ کہے گی جتنی میں ہوں اتنے ہی یہاں پہ, کوئی ہم کو ایک دوسرے پر حق نہیں ہے, تمیز سے چلنا ہے چلو ورنہ شٹ اپ. ٹھیک ہے نا, بات آ رہی ہے سمجھ میں.
پھر وہ جو جذبے ہیں نا بھائی، جو بہنوں کے لیے جان دے دیا کرتا، اس کو جناب اس کے لیے نچھاور کر دی اپنی زندگی، یار اس کی حفاظت کرنی ہے، اس پہ پیسہ خرچ کرنا ہے، یہ اگر بیوہ ہو گئی تو کوئی بات نہیں، میرے گھر میں، یہ سب چیزیں کہیں ختم. اخپل زندگی، آپ اپنی لائف، میں اپنی لائف کو انجوائے کروں گا. یہ آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے یہاں کے. ہر گناہ کے ایک زہریلے اثرات ہیں جو فوری طور پر نہیں نظر آتے. گورے سے یہی تو غلطی ہوئی ہے. اس نے کہا جو لبرل لوگ یہی تو غلطی کرتے ہیں، کہہ رہے کیا ہو گیا، گانا سنتا ہے تو کیا ہو گیا، گانا سننے سے کیا ہو گیا، ڈانس کرنے سے، یہ جو بےہودہ قسم کے، ایک تو وہ اتنگ ہوتا ہے بیچارے ہمارے کے پی کے والوں کا، وہ تو ویسے سادہ طریقے سے نا ایسے گول گول گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ تو ڈانس ہی نہیں ہوتا نا، وہ تو ویسے ہی تو وہ قبائلی ایک رقص ٹائپ کا ہوتا ہے، تو وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ جو پراپر، یہ جو، اب میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کیا کریں آپ لوگ، لیکن اس پہ یہ والا بیان نہ فٹ کر دیں کہ ان پہ فتوے لگا دیں جا کے. وہ کیا کر رہا ہے بیچارہ، تھوڑا سا ہل رہا ہے نا وہ شادی میں سادہ طریقے سے. تو ہر چیز کی ایک، بھائی سگریٹ کے جو اصول ہیں وہ چرسیوں پہ تھوڑی لگیں گے. چرس الگ چیز ہے، ہیروئن، میں ہیروئن کے خلاف بیان کر رہا ہوں، آپ سگریٹ والوں کو جا کے فتوے دینا شروع کر دو، تو وہ ایک الگ چیز ہے. کے پی کے میں یا بعض دیہات میں ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ڈھول رکھ کے نا، اتنگ کہتے ہیں اس کو، اتنگ کہتے ہیں نا، وہ تھوڑا سا اتنگ مار رہے ہوتے ہیں. وہ افغانستان میں سنا ہے کہ وہ جو مجاہدین تھے نا وہ بھی کرتے تھے. لڑائی سے پہلے نا مجاہدین کی عادت تھی افغانستان میں، جو نہیں رشیا کے خلاف لڑتے تھے، پھر یہ طالبان کا بھی سنا ہے، یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب بھی جنگ سے پہلے نا تھوڑا سا ڈھول بجا کے یہ والا اتنگ کرتے ہیں، یہ تھوڑا سا گھومتے ہیں، یہ تھوڑا سا وہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ ہم کوئی جنگ کو ٹینشن ہی نہیں لے رہے. تو خیر، تو یہ جو ڈانس مانس آج کل ہو رہے ہیں، ان میں ہوتا کیا ہے، جب آپ کی حیا نکلے گی تو اب اس کے پھر آگے جا کے سائیڈ افیکٹ بہت خطرہ. ماں باپ کہتے ہیں ہماری بیٹیاں ہمارے کنٹرول میں نہیں. او بھائی کنٹرول میں کیسے ہیں؟ جب ایک لڑکی اپنے والد کے سامنے ڈانس کر رہی ہے تو باپ کا مقدس رشتہ اور حیا ویا ختم. اب وہ نہیں ہوگا کہ وہ ابا کو، آپ اپنی بچیوں کو عادی بناؤ باپ کو دیکھ کے سر پہ دوپٹہ لے لیا کریں، وہ تو دیکھو آپ کا کتنا احترام کرے گی، آپ کی بات مانے گی، آپ کی مرضی کے خلاف نہیں چلے گی. اور یہ چیز ترقی میں رکاوٹ نہیں بنے گی. اگر جوان لڑکی اپنے ابا کو دیکھ کے تھوڑا سا سر پہ چادر لے لیتی ہے، یہ چادر نہیں لیتی، تھوڑا سا ریزرو ہو جاتی ہے کہ ابا آ رہے ہیں، تھوڑا سا گلے میں دوپٹہ لے لو، تو کیا اس سے ترقی کا کیا تعلق ہے بھائی؟ یعنی لوگ سمجھتے ہیں اگر ہم اتنی تہذیب اور تمدن کے ساتھ چلیں گے نا اپنے گھروں میں تو ہم تو انگریز کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. ابے بھائی، اس سے اللہ کی قسم کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی ان چیزوں کے، یہ جو دماغ میں آپ لوگوں نے بٹھا لیا ہے نا کہ ہم اپنے گھر میں مذہبی ماحول لے کر آئیں گے تو ہمارے اچھے ڈاکٹر نہیں پیدا ہوں گے، اچھے انجینئر نہیں پیدا ہوں گے. میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں اس سے زیادہ اچھے پیدا ہوں گے. کیونکہ تمیز والا آدمی جس کی سوچیں دائیں بائیں نہ گھومتی ہوں، وہ زیادہ اچھے طریقے سے پڑھ بھی سکتا ہے، زیادہ اچھے طریقے سے. دیکھو جامعۃ الرشید جب سے آیا ہے نا عصری تعلیم میں، ہمارے طلبہ کو جامعۃ الرشید نے جب سے کہا نا کہ ڈاکٹر بھی بنو، انجینئر بھی بنو، ایم بی اے بھی کرو، بی بی اے بھی کرو، یہ سارے ڈگریاں، الحمدللہ جامعۃ الرشید کا رزلٹ دوسری یونیورسٹیوں سے آگے ہے. حالانکہ یونیورسٹیوں میں کو ایجوکیشن ہے، استاذوں کا احترام ہے، مگر اتنا نہیں جو مدرسوں میں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ فلمیں بھی دیکھنے جاتے ہیں. مجھے تو خود یونیورسٹی کے لڑکے بتاتے ہیں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ سینما گھر چلے جاتے ہیں، ان کے ابا کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ابا سمجھ رہے ہیں کہ بچی کہاں گئی ہوئی ہے، یونیورسٹی گئی ہوئی، تو ہم تو چلے جاتے ہیں فلم بھی دیکھ کے آ جاتے ہیں. تو وہ ساری آزادی وہاں دی ہوئی ہے، کوئی تنگ ماحول نہیں ہے. جامعۃ الرشید کا ماحول کیا ہے؟ تنگ ماحول ہے. وہاں گرل فرینڈ ہے ہی نہیں، سارے اپنے جیسے لڑکے داڑھیوں والے، وہ بھی وہی نظر آئیں گے اس کو. تو کوئی انٹرٹینمنٹ کا ماحول نہیں ہے. لیکن آپ رزلٹ دیکھو، الحمدللہ رزلٹ دیکھو آپ کبھی. ابھی تو اللہ کا شکر ہے پتہ نہیں 10-12 کمیشن آفیسر نیوی میں گئے ہیں جامعۃ الرشید کے 2 سال پہلے. میرے شاگرد بھی ہیں، میں ان سے ملا ہوں، میری ایک تصویر بھی یوٹیوب پہ شائع ہوئی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا، نیوی کے آفیسر کھڑے ہوئے، بیچ میں کھڑا ہوا ہوں. تو ان میں زیادہ تر ہمارے شاگرد تھے. تو یہ دماغ میں نا آپ لوگوں نے خامخواہ میں ایک چیز بٹھا لی ہے کہ یار بالکل ایسا عیاشی دے دو تو ترقی زیادہ ہوگی. ترقی زیادہ نہیں ہوگی. آپ کہہ سکتے ہو انگریز نے اتنی عیاشی میں کیسے ترقی کر لی. او بھائی، انگریز اگر اتنا عیاش نہ ہوتا اس سے 10 گنا آگے نکل چکا ہوتا. سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے ایک عالم کہنے لگے کہ لوگ کہتے ہیں نا، علماء کہتے ہیں کہ سود ہماری معاشی، سود جو ہے نا، سودی نظام جس کنٹری میں ہوگا تو معیشت کیا ہو جائے گی؟ برباد. اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر امریکہ اتنا پاورفل کیوں ہے معیشت میں؟
فرانس اتنا پاورفل کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ انہوں نے معیشت کی ترقی کے اور اتنے اسباب اختیار کیے ہوئے ہیں کہ ایک سبب ہے نا سود، وہ تباہی کا ذریعہ نہیں بن رہا. اگر وہ سود کو بھی ختم کر دیں اپنے معاشرے سے تو آج وہ معاشی جس سطح پہ پہنچے ہوئے ہیں اس سے 10 گنا آگے جا چکے ہوں گے وہ. ہمارے ہاں معاشی ترقی کے کوئی اسباب نہیں ہے، اور سودی نظام سے جو ہونی چاہیے تھی ترقی وہ بھی نہیں ہو پا رہی. اور تنزل کی طرف کرنسی دیکھ لو نا، 25 سال پہلے کا آپ 10 روپے اٹھا کے 10 لاکھ روپے اٹھا کے دیکھو، یا 10 روپے اٹھا کے دیکھو، اور آج دیکھو زمین آسمان کا فرق ہے. زمین آسمان کا فرق. 25 سال پہلے سونے کی قیمت دیکھ لو اور آج قیمت دیکھ لو. یہ تو ایک مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. انسان دھوکے میں آتا ہے اپنی موجودہ حالت کو دیکھ کر، اور وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ مجھے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. آپ ہر وقت تیار رہیں، کسی کو کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. فرعون اسی چکر میں آ گیا تھا. تو فرعون کے دربار میں جو ایک آدمی مسلمان ہوا نا، جس نے اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا، اس نے فرعون کو کیا کہا ہے؟ یا قومی لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض. اے میری قوم دیکھو آج تمہارے پاس بادشاہت ہے، آج تم زمین میں غالب ہو. اچھا وہ یہ شو کر رہا ہے میں تمہارا ہی میں صحیح ہوں، لیکن موسیٰ کی بات کو تھوڑا سا غور کر لو. یعنی اتنا بھی رد نہ کرو کہ بس جو موسیٰ کا سننا ہی نہیں ہے. سن تو لو نا، ایک دفعہ سن تو لو کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ ایک حکمت کے ساتھ تبلیغ کر رہے ہیں نا. اگر وہ یہ شو کر دے میں تو موسیٰ پر ایمان لے آیا، پھر تو کوئی بات سنے گا ہی نہیں. تو وہ یہ شو نہیں کر رہا کہ میں موسیٰ پہ ایمان لایا ہوں. وہ کہہ رہے بھائی ہم کو یہ چاہیے کہ ہم غور کر لیں کہ موسیٰ کی بات کو سیریس لے کے ایک دفعہ غور کریں. اگر اس کے بعد غلط لگتی ہے تو ریجیکٹ کر دیں. لیکن یہ جو کہہ رہا ہوں سننا ہی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا تبلیغ والے کسی کے گھر جا کے دروازہ بجائے نا، یہ دین ہمارے اندر آ جائے اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے. بہت لوگ لفظ سننا پسند نہیں کرتے. یہ ٹائم ویسٹ نہیں کرو ہمارا، نکلو یہاں سے. بھائی آپ نہیں جاؤ، تھوڑی دیر سن لو، کبھی اکیلے میں بیٹھ کے شاید غور کرنے کی توفیق مل جائے. یار کوئی بندہ کوئی بات کہہ کر گیا ہے، کوئی غلط ایسا تو نہیں وہ صحیح کہہ کے گیا ہو. جو آدمی سننا برداشت نہیں کرتا نا، اللہ اس کو کبھی ہدایت نہیں دیتے. جو اپنے بارے میں یہ فرض کر لینا کہ میں بالکل صحیح ہوں، مجھے کوئی سمجھائے نہیں، مجھے کوئی نصیحت ہی نہیں چاہیے، سمجھ لو اس کی تباہی یہاں سے شروع ہو گئی. اور جو آدمی اپنے کان کھلے رکھتا ہے، یار کوئی بات میرے فائدے کی اگر بتاؤ تو میں سنتا ہوں، ٹھیک ہے میری سمجھ میں نہیں آئی تو میں اس کو مسرت کر دوں گا. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں تکبر نہیں ہوتا. بعض خطیب ہوتے ہیں، آپ ان کو جا کے بتانا چاہو نا سر آپ نے بیان میں نا مجھے تم کون ہوتے مجھے سمجھانے والے، سمجھ لو اب یہ غلطیاں کرنا شروع کرے گا، اب یہ پھینکتا رہے گا اور یہ برباد ہو جائے گا. تو جس آدمی نے اپنا لچک رکھی ہوتی ہے کہ بھائی میرے میں کوئی غلطی ہو تو بتا دو، تو ٹھیک ہے وہ غلطی نہ مانے لیکن سن لے، غور کر لے. اسی طرح ایک گزارش کروں گا آپ لوگوں سے. دیکھو میرے پاس میاں بیوی کے کیسز بہت آتے ہیں، اس لیے میں بار بار یہ ٹاپک لے کر آتا ہوں، اور یہ تو ہر گھر کا مسئلہ ہے نا. جب بیوی آپ کو بولا کرے نا آپ کے اندر یہ خرابی ہے، مرد میں گڑبڑ یہ ہوتی ہے وہ سنتا نہیں ہے. مرد میں گڑبڑ کیا ہوتی ہے؟ وہ سنتا نہیں ہے. تو نہ مانو بیگم کی، لیکن ایک دفعہ غور سے سن کے غور کر لو کہیں یار یہ صحیح تو نہیں کہہ رہی. اکثر مردوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بیگم نے یا سسر نے یا ساس نے داماد کو بول دیا کہ بیٹا آپ جو ہے نا یہ ذرا صحیح نہیں کر رہے، ایک دم تیش میں آ جاتا ہے. یہ تیش میں آنا تکبر ہے، یہ اس کی علامت ہے. دیکھو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ غلط کہہ رہی ہو ساس آپ کی، ہو سکتا ہے آپ کے سسر صاحب غلط کہہ رہے ہو، عین ممکن ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ بیگم آپ کی غلط کہہ رہی ہو، تو کہنے تو دو نا یار اس کو. سن لو یار، آرام سے سن لو، بولو اچھا غور کروں گا میں. ہمارے ہاں بڑا مسئلہ یہ، اور یہ تو میں نے اب تو دیکھا ہے کہ بڑا جب چھوٹے کو نصیحت کرتا ہے تو چھوٹا بھی تیش میں آ جاتا ہے. شریعت تو یہ کہتی ہے چھوٹا اگر بڑے کو کوئی بات بتا دے تو بڑا بھی تحمل سے سن لے کہ یار شاید صحیح کہہ رہا ہو. لیکن ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، بڑا اگر چھوٹے کو کہے گا نا، باپ اگر بیٹے سے کہے گا کہ بیٹا دیکھو تمہارے اندر یہ بات ٹھیک نہیں ہے، تو بیٹا فوراً غصے میں آ جاتا ہے. تو یہ اگر آپ نے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا ہے کہ آپ برائی پروف ہیں، آپ برے ہو ہی نہیں سکتے، آپ غلط ہو ہی نہیں سکتے، تو بھائی آپ ٹھیک ہو کے بھی پھر غلط ہو. سمجھ رہے ہو نا، اللہ کی نظر میں آپ ٹھیک ہو کے بھی کیا ہو. بے شک ہو سکتا ہے وہ برائی آپ کے اندر نہ ہو، لیکن جو آپ سننے کا آپ کے اندر تحمل نہیں ہے تو اس کی علامت ہے آپ کیا ہو. دیکھو ہم اپنے حساب سے کسی کو دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یا نہیں، اللہ اپنے حساب سے دیکھتا ہے.
میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھائی تھے پچھلی امتوں میں, ایک بہت پرہیزگار تھا, ایک گناہگار تھا. جو پرہیزگار جو تھا نا وہ گناہگار کو سمجھاتا تھا, یار تو یہ کیوں کر لیا کر. وہ سنتا رہتا تھا, اچھا بھائی ٹھیک ہے کوشش کروں گا. پھر ٹھیک نہیں ہوتا تھا لیکن سنتا تھا, تکبر میں نہیں آیا کہ تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا ہے بھائی, اچھا بھائی ٹھیک ہے. پھر وہ اس نے کبھی کسی دن کہا تو کہا یار ٹھیک ہے یار اللہ معاف کر دے گا یار. تو ایک دن بڑا سمجھا رہا تھا چھوٹے کو یا دوسرے بھائی کو, تو اس نے کہا کہ یار اللہ معاف کرنے والا ہے. اس نے کہا اللہ کی قسم خدا تجھے معاف نہیں کرے گا, اللہ کی قسم خدا تجھے معاف نہیں کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اتنا غضب آیا, اللہ نے فرمایا این المتعلی علی اللہ اللہ یغفر لفلان, میرے اوپر کون قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ میں مغفرت نہیں کروں گا. اللہ نے دونوں کو موت دی, اس کو بخش دیا جو گنہگار تھا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا اللہ نے. آپ کہہ سکتے ہیں یار ایک بات پر ساری نیکیاں ختم ہو گئیں اس کی. بظاہر تو لگتا ہے نا معاذ اللہ کو یہ ظلم تو نہیں ہو رہا. اصل بات یہ کہ ان نیکیوں کی بیس کیا تھی, وہ نیکیاں تو تکبر کی بیس, وہ نیکیوں کی بیس ہی غلط تھی. وہ سمجھنے لگا تھا کہ میں جو نیک اعمال کر رہا ہوں جنت واجب ہو چکی ہے, ٹھیک ہے نا میرے لیے, اور اس پر جہنم. تو جب آپ کے یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے تو اس کا مطلب اللہ کی نظر میں وہ گناہگار نیک تو نہیں تھا لیکن آپ سے زیادہ نیک تھا وہ, کیونکہ آپ کی نیکیوں کی بیس ہی غلط تھی. آپ کو تو نیکی کرنی چاہیے تھی بھائی, ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں, اللہ اپنے فضل سے نیک لوگوں کو جنت میں داخل کرتا ہے, اللہ پر لازم نہیں ہے میں تو نیک کر کے بھی میں اللہ کا شکر کہاں ادا کر رہا ہوں. آپ کو یہ سوچ کے کرنا چاہیے تھا. اور دوسرے پہ آپ نے جو اللہ پہ کہہ دیا کہ اللہ مغفرت کر ہی نہیں سکتا. یہ اس کی مثال ایسے جیسے کوئی کسی سے چندہ مانگنے کے لیے جائے, اس کی مرضی دے نہ دے. ایک آدمی کسی سیٹ صاحب کے پاس گئے جو بڑے سخی تھے, جو ہر ایک کو لٹایا کرتے تھے نا, بڑے سخاوت, اور ان کو اپنی سخاوت پہ بڑا ناز بھی تھا. آپ نے کیا کیا کہ ایک آدمی ان سیٹ صاحب کے پاس چندہ لینے کے لیے گیا, اتفاق سے اس دن سیٹ صاحب نے اس کو کسی مصلحت سے نہیں دیا, منع کر دیا. آپ کو جب پتا چلا آپ نے کہا کہ وہ سیٹ تو بڑا کنجوس آدمی ہے. اب آئے گا سیٹ کو غصہ, آئی بات سمجھنے. سیٹ کیا کرے گا, اس کو فقیر کو جس کو رد کیا تھا نا بلائے گا اور بلینک چیک پکڑا دے گا اس کو. بولے بھائی اس نے میرے پہ کنجوسی کا جو تانا لگایا نا, یہ تانا میں برداشت نہیں کروں گا. میں نے تو تجھے کسی مصلحت سے نہیں دیے تھے پیسے, لیکن اب اس سے بڑی مصلحت آ گئی ہے کہ مجھے کنجوسی کا تانا دیا جا رہا ہے, یہ لے اس پہ کروڑوں روپے لکھ دے, کروڑوں تیرے ہو گئے. تو وہ آدمی تو مستحق نہیں تھا کروڑوں کا, لیکن جو سیٹ ہوتا ہے نا جو کنجوسی کے تانے کو برداشت نہیں کرتا, وہ اپنے آپ سے اس تانے کو ختم کرنے کے لیے اس کو کروڑوں کا مالک بنا دے گا کہ اب کہہ کے بتا کہ میں کنجوس ہوں. یہاں بھی یہی ہوا ہے, کیونکہ اللہ جواد اور کریم ہے نا. اللہ بخل اور کنجوسی کا تانا برداشت نہیں کرتا. اللہ یہ تانا برداشت نہیں کرتا کہ میں رحیم و کریم نہیں ہوں. صحیح ہے نا, یہ تانا اللہ کو برداشت نہیں ہے. اب اللہ گناہگار کو سزا دے رہا ہے, اس میں اس کی مصلحت ہے, اس کا قانون یہی ہے کہ گناہ ہوگا, وجہ اور مصلحت کیا ہے, ام نجعل المتقین کالفجار. اللہ فرماتا ہے اگر میں سارے گناہگاروں کو بخش دوں, سزا ہی نہ دوں, تو جو گناہ سے بچے ہیں اور جو گناہ کرنے والے ہیں وہ سیم ہو جائیں گے. تو بچنے والے کہیں گے اللہ جب سبھی کی مغفرت کرنی تھی تو ہمیں اتنا تکلف کرنے کی ضرورت کیا تھی. ٹھیک ہے, ہم نماز پڑھ رہے ہیں فجر کی, ہم جناب روزے رکھ رہے ہیں, ہم نظروں کی حفاظت کر رہے ہیں, اور یہ تاڑو ایک نمبر کا, کوئی انٹی اس نے محلے کی چھوڑی نہیں ہے, یہ بھی اسی جنت میں, میں بھی اسی جنت میں, تو ہم بھی یہی کر لیتے, ہم بھی تاڑو بن جاتے. تو قرآن کہہ رہا ہے ام نجعل المتقین کالفجار. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نیک لوگ اور پرہیزگاروں کو ایک جیسا ٹھکانہ دے دوں. تو عام اصول اللہ کا یہی ہے, گنہگار کو ملے گی سزا, وہ سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا, اور نیک آدمی وہ پہلے ہی جنت میں جائے گا, اور جنت میں جائے گا بھی اونچے درجات میں. تو قانون یہی ہے. اب اسی قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ چاہتے کیا کرتے, جو بھائی گنہگار تھا اس کو کیا ملنی چاہیے تھی, سزا. اصول تو یہی تھا. لیکن جب اللہ کو تانا دے دیا نا کہ اللہ تو اللہ کی قسم مغفرت کر ہی نہیں سکتا, یہ ایسے جیسے بڑے سیٹ کو آپ کہہ دو خدا کی قسم اس کی جیب سے کوئی 5 روپے نکال کے دکھائے, وہ کہے گا بھائی تو مجھے کیوں چیلنج کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, مجھے کیوں چیلنج کر رہا ہے. وہ 5 نہیں, وہ 5 کروڑ نکال کے دے گا اور آپ کو تپانے کے لیے دے گا وہ. تو یہاں کیا ہوا ہے, اللہ کو یہ تانا دے دیا کہ وہ رحم نہیں کر سکتا, بندوں کو معاف نہیں کر سکتا. تو اب اللہ کو کی جو صفت ہے نا, جو غیرت والی صفت, وہ صفت جوش میں آئی ہے کہ میرے کو یہ کہہ دیا میں کسی گناہگار کو بخش نہیں سکتا, میں بخشوں گا اس کو. ٹھیک ہے نا,
میں بخشوں گا، کر لے کیا کرنا ہے تو نے. تو وہ گریوی میں اس کی کیا بخشش ہو گئی؟ گریوی. اس نے آخرت میں بھائی سے گلے مل کے کہے گا یار نیکیاں تو نے کی ہے، فائدہ کس کو پہنچا دیا؟ تو اللہ بھی کہے گا بھائی تو بخشنے کے قابل نہیں تھا، لیکن ہم نے تو یہ اپنے آپ سے میں یہ تانے کو بری کرنا چاہتا ہوں کہ میں گناہگار کی مغفرت ہی نہیں کر سکتا. یہ تانا مجھے، جیسے یہودیوں نے کہہ دیا تھا نا، قرآن میں آتا ہے کہ یہودیوں نے کہہ دیا اللہ کے بارے میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے نا تو یہودیوں کی معیشت بھی بیٹھنا شروع ہو گئی، کیونکہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اس طرف آ رہے تھے، تو یہودیوں کے کچے چھٹے ختم ہونا شروع ہو گئے. تو یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ تنگ ہے، ایسے ترسا کے دیتا ہے. اللہ کو اتنا غصہ آیا کہ قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کی، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. فرمایا غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ اللہ نے باندھ دیے ہیں، یہ کنجوس ہیں. بل یداہ مبسوط، جیسے ہم جب کسی کو تانا دیتے ہیں نا، کوئی آپ کو بولے کہ تو چور ہے، کہ تیرا باپ چور ہے، ہم کہتے ہیں نا، کیا خیال ہے چور ہوگا تیرا باپ، ایسے ہی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اگر تھوڑا غصہ آئے تو آپ بولیں گے میں چور نہیں ہوں، اس کی علامت ہے کہ آپ چور ہیں. کیونکہ جو بالکل چور نہیں ہوتا نا، وہ چوری کا تانا اس کو تھوڑی سنتا ہے. اگر آپ واقعی چور وہ چوریاں کرتے تھے، کسی نے آ کے بول دیا یار تم تو چور ہو، تو آپ کہیں گے نہیں ڈرنے لگو، نہیں بھائی میں چور نہیں ہوں، بھائی میں چور نہیں ہوں، ایسے کرو گے نا. لیکن اگر آپ نے زندگی میں کبھی مسجد سے چپل بھی نہیں چورائی، غلطی سے بھی کسی کی چپل پہن کے گھر گئے، چوری کے الزام سے بالکل دور، پھر اگر کوئی آپ کو آ کے کہتا ہے تو چور ہو، تو پھر آپ کو آئے گا غصہ، کیونکہ آپ کی غیرت جاگ اٹھے گی. پھر آپ بولے تیرا باپ چور ہوگا، چور ہوگا، چور ہو گئے تیرا دادا چور ہے، تمہاری نسلیں، یہ ہوتا ہے نا، ایسا ہی آتا ہے. تو اللہ چونکہ جواد اور کریم ہے نا، بہت خرچ کرتا ہے. تو اللہ نے یہودیوں کو صرف یہ جواب نہیں دیا. یہودی نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ نے کہا بالکل غلط کہہ رہے ہیں، نہیں قرآن میں ایسی آیت نازل کرتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، میں تو بڑا سخی ہوں، دیکھو میں نے سورج پیدا کیا، میں زمین سے، پھر اللہ اپنی کبریائی بیان کرنا شروع کرتے تو میں نے تو زمین سے یہ چیزیں پیدا کی. نہ یہ اسٹائل، اس موقع پر یہ انداز بلاغت کے خلاف ہوتا کہ اللہ اپنی نعمتیں گنوانا شروع کر دیتا، یہ بلاغت کے خلاف ہوتا. اللہ نے بتایا کہ مجھے بخل کا تانا برداشت نہیں ہے. کیوں؟ جو جواد اور کریم ہوتا ہے نا بہت زیادہ، وہ کنجوسی کا تانا بالکل بھی برداشت نہیں کرتا، وہ تو غیرت کا مسئلہ بنا لیتا ہے، یہ اس کی علامت ہوتی ہے، اس کو بہت بڑا جرم سمجھتا ہے. یہ دیکھو آپ کسی گورے کو بول دو کہ تو یار بد نظری کرتا ہے، تو آنکھ مٹکا کرتا ہے لڑکیوں کا، وہ کہے گا تھینک یو، وہ کہے گا بھائی آپ کا بہت شکریہ، اب صرف اتنا سا کرتا ہوں میں، کیونکہ ان کے ہاں سے زیادہ ہو رہا ہے. وہ کہیں گے یہ کیا ہے، اس کو جرم نہیں سمجھے گا. لیکن آپ یا کسی گورے کو زانی کہہ دو، ابے تو شادی کے بغیر کسی لڑکی سے تیرے تعلقات ہیں، کہ میری باڈی ایکچولی میں میری مرضی میں جو مرضی کروں، وہ اس کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں سمجھتے. لیکن گورے کے سامنے یہ بتاؤ کہ فلاں آدمی اتنا اچھا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے بھائی میں تو میری پہ بلیو کرتا ہوں، میں تو شادی کر کے، وہ کہہ کہ چلو یار اچھا بہت تہذیب یافتہ آدمی ہے، وہ ویری گڈ کہہ کے نکل جائے گا بدلی گلی سے، ٹھیک ہے نا، کہ یار چلو اچھا ہے. ایسے لوگ بھی کچھ مارکیٹ میں 2-4 عجائب گھر میں رکھنے کے لیے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، کہ جو بھی شادی پہ بلیو کرتے ہیں، اچھا ہے ہمارے عجائب گھر اس سے چلتے رہیں گے. جیسے وہ چرچوں کے قائل ہیں کہ بھئی ایک قدیم ایک روایات ہیں کہ ایک مذہب کا بالکل ہی عنصر ختم ہو جائے تو ایک تو بالکل ہی روایات ہی ختم ہو جائیں گی نا، تو 2-4 پادری عجائب گھر میں رکھنے کے لیے ہونے چاہیے تاکہ پتہ چلے ہم اصل میں کرسچن ہیں. تو یہ سب چیزیں وہ رکھتے ہیں مینٹین، کہ ہمارا کلچر ختم نہ ہو. ہر اچھی قوم یہ کام کرتی ہے، کلچر کو باقی رکھنے کی کوشش کرتی ہے. تو خیر اب کیا ہے کہ لیکن آپ یہاں کسی پرہیزگار آدمی، کوئی بزرگ ہوں جو ہر وقت بد نظری کے خلاف بیان کرتے ہوں، وہ تو آپ ان کو بولو کہ یہ تاڑو ہے، ابھی زانی بھی نہیں کہا، اس کو ایسا غصہ آئے گا، وہ کیوں، وہ اس جرم کو بہت بڑا جرم سمجھ رہا ہے، تو وہ کہے گا تیرا باپ تاڑو ہوگا تو اپنا ڈی این اے کرا جا کے، تیرے تو نسب پہ مجھے شک ہے، ایسے ایسے تانے دینا شروع کر دے. یہ بلاغت ہوگی اس موقع پر. تو یہ غصہ آنا اس کی علامت ہوگی کہ آپ اس تانے کو ہلکا نہیں سمجھتے. اس موقع پر ہمیشہ نہیں ایسا ہوتا، بعض دفعہ مصلحتاً انسان خاموش رہتا ہے کہ یار لوگ تو بولتے رہتے ہیں، ہر ایک کو جواب دیں گے تو مصلحتاً ایک الگ بات ہے، لیکن نارملی جواب کا اسٹائل یہ ہوتا ہے.
تو اللہ میاں نے جب یہودیوں نے کہا نا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میرے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، دیکھو میں تو خربوزہ پیدا کیا، میں نے تو کھجور پیدا کی، میں تو اتنا کھلا رہا ہوں، اتنا پلا رہا ہوں صبح شام. نا 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 نا، اللہ نے جواب دی، کیونکہ اللہ کو یہ تانا پسند نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. یہ کنجوس ہے ایک نمبر کے، اور آج بھی کنجوس ہیں یہودی. غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، اور جو انہوں نے کہا اس پر ان پر لعنت ہے. بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے، دیکھو یہودیوں نے کہا تھا اللہ کے ہاتھ، دونوں ہاتھ نہیں کہا تھا، حالانکہ دونوں ہاتھ ہی بندھے ہوئے ہوتے ہیں نا جب کسی کے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، نا بل یداہ، اللہ کے دونوں ہاتھ، کیونکہ ہاتھ کا لفظ ایک پر بھی اطلاق ہوتا ہے، دو پر بھی ہوتا ہے. تو یہ شبہ ہو سکتا تھا شاید اللہ نے ایک ہاتھ پیچھے کیا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ سے اپنے بندوں کو دے رہا ہے. تو اللہ نے دونوں کا تذکرہ کر دیا. بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ ایسے کھلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے بندوں پہ خرچ کرتا ہے. کیوں؟ ہم جب کسی پہ خرچ کرتے ہیں تو جیسے چاہتے ہیں ویسے کر نہیں سکتے ہم، کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ یار ہمارے پاس کہیں ختم نہ ہو جائے. اللہ کہتے ہیں مجھے یہ خوف نہیں ہے، جیسے چاہتا ہوں اپنے بندوں پر خرچ کرتا ہوں. تو یہ خود اللہ کے جواد اور کریم ہونے کی علامت. ایسا جواد اور کریم خدا ہو اور آدمی کہہ رہا ہو دوسرے کے بعد تیسرا بچہ ہوا تو کھائے گا کہاں سے؟ تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. آپ کہہ لو اللہ بہت کریم ہے، اللہ آپ کے عمل سے دیکھے گا کہ مجھے کریم سمجھتا بھی ہے کہ نہیں سمجھتا. اب یہ بھائی نے ماشاءاللہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، عراق گئے نا یہ، تو داڑھی کی وجہ سے ان کی جاب نہیں ملی ان کو. انہوں نے کہا کہ بھائی داڑھی کاٹنی ہے، تو انہوں نے مجھے فون کیا، میں نے کہا داڑھی کاٹنا جائز نہیں ہے، آپ دوسری جاب تلاش کر لو. انہوں نے چھوڑ دی جاب. تو جو آدمی اللہ کو کریم سمجھے گا کہ یار خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے، وہ حرام کی طرف نہیں جائے گا. لیکن ہم کیا ہو رہا ہے کہ سارے گناہ کر کے، تو سب گناہ کر کے ہی آپ نے اگر کمانا ہے تو پھر اللہ کریم کا کیا مطلب ہوا؟ گورا کہتا ہے تم بھی اسباب پہ یقین کرتے ہو، میں بھی اسباب پہ یقین کرتا ہوں، تم بس اللہ کو کہہ دیتے ہو کہ وہ رزق دینے والا ہے، تو میں بھی کہہ دیتا ہوں، تو فرق کیا ہو گیا؟ کافر میں مسلمان میں فرق یہ ہے کہ مسلمان اسباب اختیار کرتا ہے روزی کے، لیکن ناجائز کی طرف نہیں جاتا. کیوں؟ وہ کہتا ہے اسباب سے نہیں ہے، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. پھر بھی اگر رزق نہ ملے نا تو سمجھ لو کہ اللہ کی مصلحت میرے ساتھ یہی ہے، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے. کیونکہ جس کے پاس ہو وہ نہ دے رہا ہو تو کوئی مصلحت ہوتی ہے نا. باپ کی جیب میں پیسے بھرے ہوئے ہیں، بچہ جیب خرچی مانگ رہا ہے، باپ نہیں دے رہا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی باپ ظالم ہے. باپ کچھ اور چاہ رہا ہے، باپ چاہ رہا ہے تمہارے لیے بڑی پراپرٹی خرید لے اس سے، باپ چاہ رہا ہے کہ تمہاری عادت نہ خراب ہو جائے، تم کہیں عیاشیوں میں نہ پڑ جاؤ. تو کوئی مصلحت سے نہیں دے رہا تو اسی میں خیر ہے. تو بعض دفعہ اللہ کسی کو زیادہ روزی دے دیتا ہے، بعض دفعہ کسی کو تنگ روزی دیتا ہے کسی مصلحت سے. جس کی روزی تنگ کر دی وہ اسی میں خوش رہے کہ اسی میں میری خیر ہوگی. تو بات کو ختم کرتا ہوں میں. تو فرعون کو، حامان کو دنیا کی ظاہری حالت دیکھ کر یہ خیال گزرا کہ ہم ہمیشہ اسی طرح رہیں گے. جوان آدمی یہ سمجھتا ہے میں ہمیشہ اسی طرح رہوں گا، خوبصورت یہ سمجھتا ہے میں ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا، دولت مند سمجھتا ہے میں ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا. بھائی یہ تھوڑے دن میں ٹائم ختم. اور جب آپ کا ٹائم آئے گا نا، پڑے ہوئے ہوگے بستر پہ اور قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہوگے، تو آپ کو اور مجھے عبرت ہوگی، لیکن ہمیں دیکھ کے دوسرے کو پھر بھی عبرت نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں تو عبرت ہو جائے گی یار ہم کیا کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جہاں تو کہیں اور رہے ہیں، تیاری ہم نے کہیں اور کے لیے کی. نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد، کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے. قدم ہے قبرستان کی طرف، دل لگا رہا ہے بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں میں. ابے بحریہ کے قبرستان میں ہی دل لگا لے تو، کیوں؟ وہ تو یقینی ہے نا، بحریہ ٹاؤن جو بھی جائے گا بالآخر وہاں کے قبرستان میں تو جائے گا. تو وہاں کا کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. تو شاعر نے کہا ہے، مرقد کہتے ہیں قبر کو، نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد. تیری نظر دنیا کی طرف ہے، چل کے کہاں جا رہا ہے؟ قبر کی طرف. کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھ رہا ہے. ایک آدمی کے سامنے گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہو اور وہ پیچھے دیکھ کے جا رہا ہو تو اگلا کہے گا بھائی جدھر کو جا رہا ہے دیکھ بھی تو ادھر ہی کو نا یا تو ادھر ہی جانا شروع کر دے جہاں کو تو جا رہا ہے. دیکھ پیچھے رہا ہے بلڈنگوں کی طرف نا، خوبصورت بلڈنگ ہے یار زبردست، اور ادھر کو چلتا ہوا جا رہا ہے، آگے گٹر کھلا ہوا ہے. کہہ رہے یار، لوگ کہہ رہے ہیں بھائی گٹر دیکھ، کہہ رہے ہیں گٹر وٹر یہ مولوی دکیا نوس قسم کے لوگوں کی باتیں. آگے گٹر کھلا ہوا ہے، ڈھکن کھلا ہوا ہے، ادھر گرے گا. یہ پرانے دیکھ کیا لگژری اسٹائل ہے بحریہ ٹاؤن کا یار، وہ دیکھ کیا خوبصورت بلڈنگ، ابے وہ دیکھ یار گاڑی دیکھ، وہ دیکھ بنگلہ دیکھ. تو بھائی تو پھر جا بھی ادھر ہی کو، اپنا رخ چینج کر لے. جب وہ رخ چینج کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے تو جدھر جا رہے ہو نا،
جب بھی کوئی کہے نا وہ پیچھے مڑ کے دیکھ بحریہ ٹاؤن، بولے آگے گٹر ہے، اتنا دیکھ کہ آگے وہ افورڈ کر سکے. تو جب بھی آئے نا کہ یار یہ بنگلے یہ گاڑیاں، ابے آگے قبر ہے. ٹھیک ہے نا، جا کہاں رہا ہوں. کوئی 40 سال کا ہو گیا، 50 سال کا، 15 سال رہ گئے، 10 سال رہ گئے، اور یہ بھی نہیں پتا ہے. گٹر میں تو پتا ہوتا ہے 3 فٹ کے بعد جا کے گروں گا، حقیقت ہے. تھوڑا احتیاط کرتا ہے، چلو جب قریب پہنچیں گے تو دیکھ لیں گے، لیکن وہاں تو پہلے سے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو قبر کا بھائی کچھ نہیں پتا کہ 10 سال لگیں گے، 20 سال لگیں گے، 15 سال لگیں گے، یا کل انا للہ ہو جائے، کچھ پتا. ابھی آج جنازہ آیا دولہا کا، ولیمہ تھا، ایک رات زوجہ کے ساتھ گزاری، ولیمہ جس دن تھا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو. تو کتنا یہ ہوتا ہے. اور یہ تو پھر بھی ایک رات گزاری. میں ایسے دولہا کو جانتا ہوں، ہمارے جاننے والے تھے، دولہا بیوٹی پارلر جا رہا تھا، جس دن نکاح تھا نا اس کا، بارات بیٹھی ہوئی ہے شادی میں، اور وہ بیوٹی پارلر جا رہا ہے بائک پہ اپنے دوست کے ساتھ، کسی کراچی میں، یہ پیٹرول پمپ کے قریب نا، یہ جو نازم آباد پیٹرول پمپ نہیں ہے، یہاں کیا ہوا ہے کہ ایک بائک سلپ ہوئی ہے، پیچھے مزدہ والا سر کو چل کے چلا گیا. کیا گزری ہوگی والدین پر، یار ہمارا بیٹا جس کی شادی ہو رہی ہے، دولہا بنا ہوا ہے، دلہن پہ کیا گزری ہوگی، وہ پچکا ہوا سر آ رہا ہے. تو یہ سب اللہ بچائے ہم سب کو عافیت میں رہا، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. لیکن یہ سب دنیا میں ہو رہا ہے، اس لیے دل لگانے کا کوئی آپشن ہے ہی نہیں ہمارے پاس. کام سارے کرو، دل نہ لگاؤ. اسلام آپ کو کام سے منع تھوڑی کرتا ہے. بھائی کیوں ٹینشن کیوں لے رہے ہو بھائی، ہو بھی سکتی ہے شادی، ہو سکتا ہے جس دن طے ہو اس سے پہلے انا للہ ہو جائے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جس دن میری شادی ہو، ہمارے حضرت کی، تو فرمایا کہ میں جب جوان آدمی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو خوش ہونا تو چاہیے نا اس دن. آج کل کچھ لوگ ہو رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہے، وہ مجھے نہیں پتا، لیکن ہونا چاہیے ایکچولی اس کو اس دن بہت زیادہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خوش ہوتا ہے تو وہ کچھ لوگ کہیں گے ہم تو خوش نہیں تھے، تو وہ ان کا مسئلہ ہے. تو ویسے نارملی انسان کو خوش ہونا چاہیے. تو حضرت نے فرمایا کہ میری جب شادی ہوئی نا، اور جو نظر کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، جو پاک دامن لوگ ہیں، ان کو نکاح میں لذت بھی اللہ نے زیادہ رکھی ہوتی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں جب گھر والوں کے پاس جانے لگا تو میں نے دل میں سوچا کہ اگر اس وقت موت کا فرشتہ آئے اور کہ چل بھائی آخرت کے لیے، تو تیرے دل پہ کیا گزرے گی ہے بھائی. آدمی اصولی طور پر شاید ہم جیسے نالائق ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ 3-4 دن تو مہلت دے دے. اتنے عرصے کے بعد پہلی دفعہ شادی ہو رہی ہے. طارق مسعود صاحب ہوتے تو چلو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کئی دفعہ ہو چکی تھی پہلے بھی. ارادہ بھی ایک کا ہو، حضرت کا تو ایک ہی کا ارادہ تھا، ایک ہی کی انہوں نے، وہ تو دوسری کے، وہ تو کہتے تھے یہ جس نے کوئی غم نہ ہو، جیسے کہتے ہیں نا بکری پال لے. تو کیا حالت ہوگی. اور پاک دامن. اور ہمارے حضرت کی صحت بھی بڑی زبردست تھی. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی لدھیانہ کے پنجاب کے تھے، سب سنوبر کے تنے جیسا ان کا قد تھا ماشاءاللہ، بہت زبردست صحت حضرت کے. جب بھی کئی واقعات ہیں حضرت کے، جب بھی تو نہیں کہہ سکتا، واقعات ہیں انوار الرشید میں جو ان کی کتاب ہے اس میں لکھے ہوئے ہیں کہ کلائیاں توڑی ہیں پھڈوں کے دوران. ٹھیک ہے نا، پہلوانوں کی کلائیاں توڑی ہیں، تھے دبلے پتلے. تو لیکن جب ان کی لڑائیاں ہوئی ہیں نا پھڈوں کے دوران، پہلوان کی کلائیاں توڑی ہیں، 2-3 پہلوانوں کی، کسی کی کلائی توڑ دی، کسی کا سیٹنگ آؤٹ ہو گئی، بھاگ گئے وہ. تو بہت زبردست فائٹ کرنا جانتے تھے، بڑی خاندانی صحت رکھی ہوئی تھی. تو صحت مند آدمی وہ تو ظاہر ہے اور زیادہ اس کو نکاح میں رغبت ہوتی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنا محاسبہ کیا. وہ ہر وقت نا اپنے آپ کو چیک کرتے تھے یہ بڑے لوگ کہ ہم آخرت سے غافل تو نہیں ہو رہے کہیں. یعنی ہر وقت کہ دنیا کی نعمتیں تو ساری رکھنی ہیں، لیکن آخرت کو ہمیشہ دنیا پہ ترجیح. بھائی تیار ہر وقت موت کے لیے. تو میں اور آپ ہوتے ہم کہتے ہیں اللہ 6 مہینے کی مہلت دے دے، 10 مہینے کی مہلت دے دے. ہمارے تو آگے بھی بڑے پلان ہیں نا. یا اللہ ابھی تو میری شادی ہوئی ہے، ابھی تو میں مفتی صاحب کے بیان سننا میں نے شروع کیے ہیں، ابھی تو بیگم کا ذہن بنانا ہے دوسری کے لیے، پھر تیسری کے لیے، پھر چوتھی کے لیے، پھر جب 4 ہو جائیں گے پھر بچے ہوں گے، پھر بیٹیاں ہوں گی، پھر بیٹیاں بڑی ہوں گی، پھر بیٹیوں کی شادیاں ہوں گی، پھر بیٹے اسٹیبل ہو جائیں گے، پھر میں ان کے لیے پراپرٹی بنانے کی سوچوں گا، پھر میں ان کے لیے اتنے مکان بناؤں گا، پھر میں مکان بنا کے پھر جب سب کو نام کر کے پراپرٹی تقسیم کر کے پھر میں آخر میں حج پہ جاؤں گا. پھر میں حج سے آنے کے بعد قضائے عمری بھی میں نے کرنی ہے. 40 سال سے میں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی ہے. وہ قضائے عمری میری کمپلیٹ ہو جائے. اس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی سوچ رہا ہوتا ہے ابھی مرنا مناسب رہے گا کہ نہیں رہے گا. وہ 2-3 کوئی چیزیں رہ تو نہیں گئی ہیں، ابھی بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ ابھی مناسب ہے کہ نہیں. تو بچے بھی ہو گئے، بچوں کی شادیاں بھی ہو گئیں، سارے کام دھندوں سے فارغ ہو کر پھر 4 مہینے بھی تبلیغ میں بہت عرصے سے سوچا. جو نیک لوگوں کی بات کر رہا ہوں،
جو برے لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں دنیا سے جاؤں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جو نیک ہے پرہیزگار ہیں ان کی بات. پھر آخر میں یار ہم 4 مہینے بھی تبلیغ میں ہم نے کب سے سوچا ہوا تھا جب سب کاموں سے فارغ ہوں گے تو حج کیا، پھر 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں جا کے فارغ ہو کر آئے. پھر اللہ، پھر اگر فرشتہ آ جائے تو مجھے شاید کوئی اعتراض نہ ہو. یہ بہت نیک آدمی کی بات کر رہا ہوں. تھوڑا سا بھی ہوگا کہہ کے پھر بھی نہیں، صحیح ہے نا، پھر بھی نہیں. تو ہم میں سے ہر شخص نے یہی پلان کیا ہوا ہے. 4 کا شاید نہیں کیا ہوا لیکن ایک میں ہی کہ بچے ہوں گے، پھر بیٹیوں کی شادی ہو جائیں گی، پھر حالانکہ بچے بھی ایک آدھ ہو رہے ہیں کہ کیا پلان کرنا ہے یار ان 2 بچوں کے لیے. تو نے چھوڑ دے ان کو یار، چھوڑ دے ان کو، خود ہی پل جائیں گے. پلان کرنے کے لیے بچے تو ہوں یار، مزہ تو آئے یار. 25-30 بچے ہیں، آدمی پلاننگ کر رہا ہے یار یہ والا کو تبلیغ میں بھیج دو، اس کو انجینئر بنا دو، اس کو آرمی میں بھیج دو. مزہ بھی آتا ہے پلان کرتے ہوئے. آپ کہو گے اتنے وسائل کہاں سے آئیں گے، ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، اللہ نے چاہا. تو پلان کرنے کا مزہ بھی جب آتا ہے جب آپ کے پاس ہول سیل کے حساب سے اولاد ہو. پھر آدمی سوچتا ہے اس کو رکشے پہ لگا دے، اس کو WR، ایک کنڈکٹر WR کا بھی گھر میں ہونا چاہیے. اس کو ڈاکٹر بناؤں گا، اس کو میں سائنٹسٹ بناؤں گا، اس کو میں فوج میں کمیشن آفیسر بھیجوں گا، اس کو میں تاجر بناؤں گا. پلان کرنے میں مزہ آتا ہے. ایک آدھ بچہ ہے تو نے جو بننا ہے نا بن کے بتا دینا مجھے کیا بننا، خود ہی اطلاع دے دینا. وہ پلان نہیں ہوتا. خیر، تو ہمارے حضرت کا کیا سوچ فرماتے ہیں، میرا نکاح ہوا، میری رخصتی ہو گئی، تو میں سوچ رہا ہوں کہ اگر اس موقع پر موت کا فرشتہ آئے تو مجھے دھچکا تو نہیں لگے گا کہ یار تھوڑا ٹائم مانگ لوں. حضرت فرمایا الحمدللہ. میں بار بار دل کو ٹٹولا، میں نے کہا نہیں، مجھے مرنے میں کوئی غم نہیں، کوئی غم انشاءاللہ نہیں ہوگا. صحیح ہے نا. یہ شریعت ہم سے یہ چاہتی ہے، شریعت ہم سے یہ چاہتی ہے. تو ہم لوگ اس پہ ہیں نہیں. تو یہ بن جائے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے زندگی خوشی میں. وہ میں موسیقی کی بات پھر اگلے بیان میں کروں گا انشاءاللہ، کہ جو کہتے ہیں نا موسیقی یہ لائف میں بورنگ، وہ جو ہمارے کزن کا میں بتا رہا تھا نا یہ بورنگ لائف. تو بات یہ ہے کہ جس لائف کو آپ بورنگ سمجھ رہے ہو نا، خوشیاں اسی میں ہیں. اور جس لائف کو آپ سمجھ رہے ہو نا انٹرٹینمنٹ، وہ ایسے انٹرٹینمنٹ ہے جیسے چرسی کو اور ہیروئن کو چرس پیتے ہوئے مزہ آتا ہے. بس وہ چرس کے دوران ہی آتا ہے، اس کے بعد پھر ختم. پھر وہ زیادہ ڈپریشن میں جاتا ہے. چرسی آپ کو پتا ہے جو لوگ چائے نہیں پیتے ان کو غصہ کم آتا ہے، چائے پینے والوں کو زیادہ. میں بھی پیتا ہوں چائے، عادت پڑی ہوئی ہے، لیکن کوئی بہت زیادہ یعنی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. چائے تو سب سے کم درجے کا ہے نا کیفین. نہ پیو تو اچھا ہے، پی رہے ہو تو میں نے 2-3 ڈاکٹروں سے کہا، انہوں نے کہا یار سٹا نہیں لگا رہے، چرس نہیں پی رہے تو چلو یار اتنا مارکیٹ میں چلتا ہے. اور مجھے چائے کی عادت لوگوں نے ڈالی ہے. میں نے چھوڑ دی تھی 1 سال چائے چھوڑ دی تھی کہ فضول چیز ہے، کیا کرنا ہے پی کے. بہت ہنسی خوشی زندگی گزر رہی تھی. پھر وہ لوگوں نے پلا پلا کے نا، ہمارے KPK کے لوگ سخی اتنے ہیں کہ اگر چائے نہیں پیو نا تو پھر یہ دمبا کھلاتے ہیں. پیٹ بھرا ہوا ہے نہیں کھا سکتا دمبا بھائی، کہہ رہے ہیں پھر کولڈ ڈرنک پلاتے ہیں. کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں مہمان آیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خالی پیٹ چلا ہے، تیرا باپ بھی کھائے گا. حقیقت ہے، ہمارے مہمان آیا یار خالی پیٹ چلا جائے. ابے بھائی میں اس کا بھی تو مہمان تھا، ادھر میں دمبا چربی میں کھا کے آیا ہوا ہوں، وہاں میں نے کولڈ ڈرنک بھی پی لی، لسی بھی پی لی، بھائی میں پھٹ پھٹا کے مر جاؤں گا. کہہ رہے ہیں ہمارے ہم لوگ سوچیں اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے یار، ہمارے مہمان آیا. اور یہ تو غیرت کا مسئلہ ہے. تو چائے سب سے کیا ہے ہلکی چیز. ہم کہتے بھائی تو چائے بنا کے لے آئے، ورنہ کولڈ ڈرنک تو اس سے زیادہ خطرناک ہے، لسی کی جگہ نہیں ہے پیٹ میں. تو مجبوراً پھر لوگ بھی ایسے ہی ہیں. تو یعنی جو پنجاب میں جاؤ تو ہر جگہ پھر ہم نے کہا یار یہ اس سے پاکستان میں بچنا ہم میرے جیسے آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے، پی لے. ٹھیک ہے نا، کیا ہے کیا ہو جائے. لیکن حقیقت بتاؤں، میں نے جب 1 سال چائے چھوڑی رکھی تھی نا تو مجھے ہو گیا تھا کہ جو میرے اندر ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ غصہ تو ہوتا ہے نا، وہ بھی ختم ہو گیا تھا. یعنی غصے والی باتیں بھی نہیں آ رہا تھا. وجہ کیا ہے کہ چائے بھی آپ کو ریلیکس کرتی ہے نا. تو جب آپ کو ریلیکس کرتی ہے تو پھر آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو کوانٹٹی بڑھانی پڑتی ہے. تو یہ ہر چیز میں ایسے ہی بڑھاتے بڑھاتے، لیکن وہ چونکہ بہت کم درجے کا نشہ ہے، وہ بہت زیادہ پیتے رہو تو جا کے ہوتا ہے. اور اس سے چھوڑنا بھی کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. 3-4 دن تک، 8-10 دن تک اثر ہوگا، پھر نارمل ہو جاؤ. لیکن جو زیادہ نشے کی چیزیں ہیں نا وہ بڑی ڈینجرس ہوتی ہیں. اس میں چرسی ہیروئن زیادہ ڈپریشن میں ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ڈپریشن ختم کرنے کے لیے پی رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. ابے بھائی تو ڈپریشن ایک ہمارے محلے میں ایک بندہ تھا، وہ سگریٹ پیتے تھے، وہ 55-60 سال ان کی عمر، ان کے پھیپڑوں میں بلغم بہت پیدا ہوتا تھا. TB ہو گئی ان کو، وہ سگریٹ پیتے تھے تو بلغم نکلتا. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یہ سگریٹ چھوڑ دے. وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب جب سے سگریٹ پیتا ہوں تو بلغم اکھڑتا ہے.
اب جب نہیں پیتے تو وہ اور تکلیف ہوتی تھی. ڈاکٹر نے کہا یہ پیدا سگریٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے, جب پینا چھوڑ دو گے تھوڑے دن تکلیف ہوگی, یہ پیدا ہونا ہی ختم. لیکن سگریٹ پینے والے کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی, وہ سمجھتا ہے سگریٹ پی کے میں ریلیکس ہو جاتا ہوں. ابے بھائی جو سگریٹ نہیں پیتا وہ پیے بغیر ریلیکس ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. جو تیری کنڈیشن سگریٹ پینے کے بعد بنتی ہے نا, تجھے خوشی محسوس ہوتی ہے, وہ جو اس کو سگریٹ کی عادت نہ ہو وہ سگریٹ کے بغیر وہ خوشی محسوس کرتا ہے. تو موسیقی اور یہ انٹرٹینمنٹ کا بھی یہی ہے کہ جو ان چیزوں کے عادی ہو گئے ان کو خوشی کے لیے یہ چیزیں چاہیے, نہیں ملیں گی تو ٹینشن میں جاتے ہیں. اور جو ان چیزوں کے عادی نہیں ہے وہ یہ چیزیں سنے بغیر وہ مزے میں ہوتے ہیں, جو آپ کو موسیقی سن کے مزہ آ رہا ہوتا ہے. یہ بات کھوپڑی میں لوگوں کی آ نہیں رہی ہے. تو یہ پھر کبھی کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس پر میں تفصیلی بات کروں گا. اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. تو یہ بڑی مزے کی لائف ہو جائے گی, آپ کی گناہ بھی چھوٹ جائیں گے. پھر پیسہ تو کمانے سے منع بھی نہیں کیا, پھر آپ کو 1000 گز کا بنگلہ مل جائے, ٹھیک ہے یار انجوائے کرو, نہیں ملے ٹھیک ہے, گاڑی مل گئی ٹھیک ہے, نہیں تو ڈبلی گا رہا. بینک اسلامی سے پاک قطر تکافل لینا کیسا ہے؟ ہم جامع رشید میں بہت سے علماء کو تکافل پر اعتراض ہے, میرے جیسا ناچیز بھی مطمئن نہیں ہے تکافل پر. باقی دارالعلوم کے بڑے بڑے علماء اس کو جائز کہتے ہیں. جب دو اہل حق علماء میں اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر عامی آدمی یہی ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ نہ کیا جائے اور گنجائش یہ ہے کہ کر لیا جائے. تو دونوں قول پر عمل کیا جا سکتا ہے, کیونکہ عامی آدمی کے لیے تو دونوں ایک جیسے ہیں نا. جب بھی کوئی ایسا اختلاف ہوتا ہے نا تو علماء ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں کہ اس میں احوط یہ ہے کہ اس سے بچو, ایسر یعنی آسانی اس میں ہے کہ کر لو, کیونکہ اب اختلاف ہے تو خالص حرام نہیں کہہ سکتے اس کو, سمجھتے ہو. تو کوئی کرنا چاہے تو یا کسی کو ان پہ رائے پر اعتماد ہو تو ٹھیک ہے. سعودی عرب نے تبلیغ جماعت پر پابندی لگا دی ہے. دیکھو بات یہ ہے, میں بار بار یہ کہتا ہوں, انور مقصود نے جب معین اختر سے پوچھا نا کہ ماموں کیا کرتے ہیں, تو معین اختر نے کہا ماموں کی باتیں کس سے پوچھو, ماموں کی. تو سعودی حکومت جو کر رہی ہے نا, تو سعودیہ کی باتیں کس سے پوچھو, حکومت سعودیہ سے پوچھو, مجھ سے پوچھ کے پابندی نہیں لگائی. آئی بس. تو وہ پروگرام کا میں نے کلپ دیکھا تھا, بہت جگہ فائدہ ہوا, بہت جگہ فائدہ ہوا, گھر میں بھی فائدہ ہوا. میرے گھر والے مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا, میں نے کہا ماموں کی باتیں کس سے پوچھو, ماموں سے پوچھو. تو مسجد میں بھی فائدہ ہوا, لوگ مجھ سے آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی معین اختر سے ہم نے ایک چیز سیکھی ہے. اس کے شارٹ کلپ میں انور مقصود نے پوچھا کہ ماموں کیا کرتے ہیں, اس نے کہا ماموں کی باتیں ماموں سے. پھر جب بہت زیادہ پوچھا اس نے کہا ماموں گالیاں دیتے ہیں, یہ کرتے ہیں. غلط کیا بھائی, اللہ تعالیٰ تبلیغ جماعت پہ پابندیوں کو ہٹائے سعودی عرب میں.